بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب النہج عن التکلف وہو فعل وقول ما لا مصلحۃ فیہ بمشقہ۔ تکلف کی ممانعت اور یہ قول اور فعل میں بلا مصلحت مشقت میں پڑھنے کا نام ہے۔ قال اللہ تعالی قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر نہ معاوضہ چاہتا ہوں نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت اور علم و حکمت میں بناوٹ کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے احکام کو صحیح پہنچا رہا ہوں۔ تکلف کرنے کی کئی احادیث میں مذمت آئی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں ہے، اے لوگوں، تم میں سے جس شخص کو کسی بات کا علم ہو وہ لوگوں کو بتا دے، اور جس کو علم نہ ہو تو اللہ اعلم کہہ دے، کیونکہ اللہ نے بھی اپنے رسول کے بارے میں فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم ہو تو بتا دیا جائے، اور اگر کسی کا جواب نہیں آتا، کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کو کہہ دیں اللہ عالم۔ بتکلف یعنی مشقت میں پڑھ کے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عالم کہنا بھی علم کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے بھی یہ فرما دیا کہ آپ بتکلف جو ہے آپ فرما دیں قل ما اسألکم علیہ من اجر الی آخری۔ تو اس لیے اللہ پاک کو بناوٹ جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہما قال نہینا عن التکلف، رواہ البخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی ہر قسم کے تکلف سے دور رہے، خواہ تکلف گفتگو میں ہو، لباس میں، چال ڈھال، کسی بھی چیز میں ہو تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں، کھانے پینے میں، شادی بیاہ یا مہمان نوازی وغیرہ میں اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسی میں داخل ہے، یعنی وہ مشقت برداشت کر کے وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی تکلف اور بناوٹ ہی میں ہے۔ وعن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فقال یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بی ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم۔ قال اللہ تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جس کو کسی بات کا علم ہو تو اس کو صحیح بیان کر دے، اور جس چیز کا علم نہ ہو تو وہاں یہ کہہ دے اللہ اعلم، اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو وہاں اللہ عالم کہنا ہی علم ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ کہہ دے کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اس حدیث میں بتایا کہ لا علمی کا اعتراف کرنا بھی علم ہے، اور علماء اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آدمی کو جس چیز کا علم نہ ہو وہاں صرف محض اپنے گمان سے باتیں نہ کرے، اپنے لا علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے، یہ بھی علم ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید بن ہرمز حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ عالم اپنے پیچھے لا ادری یعنی میں نہیں جانتا، لا ادری چھوڑ جائے، تاکہ بعد کے لوگ یہ کہتے ہوئے نہ شرمائیں۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے
معراج کا ایک مسئلہ پوچھا گیا تو وہ کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا۔ کہا گیا آپ جواب نہیں دیتے؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جو بات معلوم نہ ہوتی تو صاف صاف کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا۔ اور اسی طرح ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم امام مالک کی زبان سے لا ادری کو لکھنا شروع کر دیں تو صحیفے کے صحیفے بھر جائیں، یعنی اتنے بڑے عالم امام ہو کر بھی وہ لا ادری کہنے سے شرماتے نہیں، بتکلف اپنے علم سے کسی چیز کا جواب نہیں دیتے، جس چیز کا صرف علم ہو اسی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت عبدالرزاق راوی ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا کہ عالم جب لا ادری کہنا بھول جاتا ہے تو وہ ٹھوکر کھانے لگتا ہے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا علمی میں لا ادری کہنا آدھا علم ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو کوئی ہر مسئلے میں فتوے دیتا ہے تو وہ دیوانہ ہے، کیونکہ ہر کسی کو ہر مسئلے کا تو نہیں پتہ ہوتا نا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کسی مسئلے کو نہیں جانتا تو اس وقت میں لا ادری کہہ دینا ہی درست ہے۔ باب تحریم النیاحۃ علی المیت ولطم الخد وشق الجیب ونتف الشعر وحلق والدعاء بالویل والثبور۔ میت پر نوحہ کرنا، رخسار پیٹنا، گریبان چاک کرنا، بالوں کو نوچنا، ہلاکت اور تباہی کی بد دعا کرنا حرام ہے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یعنی اگر اس نے اجازت دی ہو تب اس کو عذاب دیا جائے گا۔ وفی روایت ما نیح علیہ متفق علیہ، ایک روایت میں ہے کہ جب تک میت پر رویا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میت پر رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ کسی کے گناہ کو کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا، تو بظاہر یہ حدیث جو ہے یہ اس کے خلاف ہو گئی، کیونکہ اس میں تو ہے کہ کسی دوسرے کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا۔ تو محدثین نے اس کے کئی جوابات دیے۔ مثلاً امام بخاری نے جواب دیا کہ یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو مرتے وقت اپنے گھر والوں کو ممانعت کر کے نہ گیا ہو، کیونکہ قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ کوتاہی اس کی طرف سے ہوئی، یعنی اس نے اپنے گھر والوں کی تربیت درست نہیں کی، تو اس وجہ سے اس کو یہ سزا ہوگی۔ اور ایک جواب یہ ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس شخص سے متعلق ہے جو مرتے وقت وصیت کر کے مرا ہو کہ میرے اوپر خوب رونا۔ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اسماعیلی اور ابن حزم رحمہ اللہ سے اس کا مطلب یہ نقل کیا کہ میت کو رونے والوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ روتے وقت جو کلمات رونے والے غلط کہتے ہیں تو ان کلمات کی وجہ سے سزا ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حدیث کا تعلق یہودی یا یہودیہ کے ساتھ ہے جن کو رونے والوں کی وجہ سے نہیں بلکہ کفر پر انتقال کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ تو یہ حدیث عمومی نہیں ہے، مسلمان کے رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شخص تو اسلام پر مرا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ جو نوحہ کرنا ہے اس کی ممانعت ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی شخص بھی نوحہ نہ کرے اور اپنے گھر والوں کی بھی اس طور سے تربیت کر کے جائیں
کہ اگر ہم وفات پا جائیں تو وہ ہم پر بھی نوحہ نہ کریں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو پیٹا، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے وہ امور جو زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، تو ایسے امور کو حدیث میں لیس منا سے تعبیر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کام کو کرنے والا اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ یہ بطور زجر اور مبالغہ کے کہا جاتا ہے، جیسے کہ والد اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تو میری اولاد نہیں اور میں تیرا باپ نہیں ہوں۔ یا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دین کامل میں سے وہ نکل گیا، یعنی ان کاموں کو شرعاً حرام قرار دیا تھا، تو یہ جانتے ہوئے بھی اگر وہ ان کو حلال سمجھے گا اور حلال سمجھ کر کرے گا تب تو ٹھیک ہے، لیس منا کا مصداق حقیقتاً ہوگا، یعنی وہ دین اسلام میں سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ حلال سمجھ کر نہ کرے تب کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اور کامل دین میں سے نکلے گا۔ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے بول بولے، مطلب یہ کہ مرنے والے کو زمانہ جاہلیت والے بول بولے جائیں، مثلا میرے بچوں کو یتیم کر کے جانے والے، عورت کے سہاگ اجاڑ دینے والے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی بجائے اس پر ناراضگی اور اس پر غصے کا اظہار ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ وعن ابی بردہ قال وجع ابو موسیٰ الاشعری فغشی علیہ ورأسه فی حجر امرأة من اہلہ فاقبلت تصیح برنا فلم یستطیع ان یرد علیہ شیئا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہوئے تو ان پر غشی طاری ہوئی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی کی گود میں تھا، تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، تو آپ اپنی غشی کی وجہ سے اس کو روک نہ سکے۔ فلما افاق قال انا بریء ممن بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالق والحالق والشاق، متفق علیہ۔ پس جب ان کو افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت سے بیزار ہیں جو نوحہ کرنے والی، سر منڈانے والی، گریبان چاک کرنے والی ہو۔ الصالقہ، وہ عورت جو اونچی آواز سے بین کرے اور ماتم کرے۔ الحالقہ، وہ عورت جو مصیبت کے وقت میں اپنے سر کے بال منڈالے۔ الشاقہ، وہ عورت جو اپنے کپڑے پھاڑے۔ تو اس میں بتایا کہ ان کا سر ان کی بیوی کی گود میں تھا، تو ان کی بیوی کا نام ام عبداللہ صفیہ بنت ورم تھا، اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ عورتوں سے سرزد ہوتے تھے، اس لیے اب مسلمانوں کو اس قسم کے الفاظ کہنے سے منع کیا گیا، اور اس قسم کے الفاظ کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براءت اور بیزاری کا اعلان ہے۔ تو براءت کا لفظ شدید غصے اور شدید حرمت کو بیان کرتا ہے، اور یہ کمال ایمان کے نہ ہونے اور تقدیر پر راضی نہ ہونے کی علامت ہے۔ نیز حدیث سے صحابہ کرام کے جذبہ اتباع اور سنت کا اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے
کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا ان سے میں بھی بیزار ہوں۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو بردہ، وہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی اس میں وہ اپنے والد اور اپنی والدہ کی بابت بتا رہے ہیں۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نیہا علیہ فإنہ یعذب بما نیہا علیہ یوم القیامہ، متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس پر نوحہ کیا جائے تو اس کو قیامت کے دن نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی اگر اس نے زندگی میں اجازت دی تھی، زندگی میں یا اس کی تلقین کی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا اور میت کی اچھی خصلتوں کو چلا چلا کر بیان کرنا، نیز چلا چلا کر رونا، رخساروں کو پیٹنا، گریبان کو پھاڑنا، سر پر مٹی ڈالنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بے صبری پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونے کی نشانی ہیں، تو اس لیے یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ کسی کے انتقال پر چلائے بغیر رونا جو ہے وہ برا نہیں، یعنی آنسو کا بھی نکل آنا برا نہیں، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ آدمی اپنے عزیز اور اقارب میں سے کسی کے انتقال پر روئے ہی نہ، تو اس پر اس کا دل خراب ہوتا ہے، رونا آتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور شریعت کی نگاہ میں یہ بالکل بھی منع نہیں۔ منع وہ رونا ہے جو اعتدال سے ہٹ کر ہو، اور جو بتکلف رویا جائے، یعنی خام کا زیادہ روئے اور دوسرا زبان سے ایسے الفاظ بولیں جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ نے حکم دیا، ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔